کہ سورہ حدید کی آیت نمبر بھی 12، اس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اس دن، یعنی یہ 12 میں پتہ نہیں اللہ نے کیا راز رکھا ہے کہ 2-3 صورتیں میں نے کھولی تو ان کی آیت نمبر 12 امامت ہی کے بارے میں تھی. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس دن مومن اور مومنات جو ہیں، مومن اور مومنات وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے آگے آگے ایک نور چل رہا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے دائیں طرف بھی ایک نور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس دن انہیں بشارت دی جائے گی کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے. تو وہ نور کون سا ہوگا، وہ مومنین کس مقام و مرتبہ کے ہوں گے؟ تو تفسیر برہان میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے چاہنے والوں کو، تمہارے محبوں کو، تمہارے شیعوں کو اللہ 7 فضیلتیں دے گا، 7 جگہ پہ ان کی مدد کرے گا. وہ کون سے مقامات ہیں؟ تفسیر برہان میں موجود ہے کہ وہ کس وقت، وہ 7 مقامات کون سے ہیں کہ ایک تو وحشت کے وقت انس ان کو ملے گا، گھبراہٹ کے وقت اطمینان ملے گا، ظلمت میں تاریکی ملے گی، اور میزان جو ہے اس پہ ان کی کامیابی ہوگی، کیونکہ میزان ہے ہی مولا کائنات. ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا میزان الاعمال، اے اعمال کے میزان، تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے مومنین صراط مستقیم سے بھی آسانی سے گزر جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے اپنے نور کی روشنی میں وہ داخل ہوں گے. اور یہ نور کیا ہے، یہ مزید اس میں تفصیلات اگر روایات میں جائے میں خلاصہ پیش کروں کہ دنیا میں مومن کے جو اعمال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے اس طرح کا نور ملے گا. بعض مومنین ایسے ہوں گے کہ ان کا نور کئی میلوں تک ہوگا، جن کے اعمال زیادہ بہترین ہوں گے، عقیدہ زیادہ مضبوط ہوگا. بعض مومنین ہوں گے مومنین لیکن ان کا نور صرف ان کے اطراف میں ہوگا، زیادہ دور تک نہیں جائے گا. بعض مومنین ہوں گے کہ ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھوں سے روشنی نکل رہی ہوگی کہ ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا. اب جتنا نور کم ہوگا مسافت اتنی آہستہ ہوگی، جتنا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی سے گزرے گا. تو یہ دنیا میں انسان کے اعمال کے حساب سے جتنا اس کا ایمان مضبوط اور خوبصورت ہوگا، جتنا اس کا عمل بلند پایا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو نور ملے گا. اور پھر اگلی ہی آیت نمبر 13 میں سورہ حدید کی، اس میں یعنی خلاصہ بس میں بتا رہی ہوں کہ مومنین جو ہیں ان کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک حد قائم کر دی جائے گی، اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. تو روایات بتاتی ہیں کہ اس کے اندر کی طرف ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ہوں گے مولا فرماتا ہے، اور باہر کی طرف دوسرے لوگ ہوں گے، اور باہر عذاب ہوگا، اندر رحمت ہوگی. سبحان اللہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دنیا میں اگر پیش کروں، شدید گرمی کا موسم ہو، مجھے تو جو سمجھ میں آیا زینب کی صحت و سلامتی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، بانی محفل کے رزق کی کشادگی کے لیے بآواز بلند صلوات محمد والے محمد. وہ جو دوسرے لوگ نا مومنین سے کہیں گے کہ ہمیں ذرا کچھ دیر رکو، اتنی تیزی سے سفر طے نہ کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ راستہ ہم بھی طے کر لیں. تو مومنین کہیں گے کہ نہیں، دنیا میں تم نے حق میں شک کیا اور تم خدا کی جو خدا نے تعلیمات تم تک بھیجی تھی ان پہ عمل نہ کیا اور حق میں شک کرتے رہے، تو آج تم ہمارے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو وہ جو حد قائم کر دی جائے گی، اس کے اندر کی طرف مومنین ہوں گے، باہر کی طرف منافقین ہوں گے. تو اب ہوگا یہ کہ اس کی مثال اگر معمولی سی، وہ تو نہ کہ اس آخرت کے عذاب کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں، نہ اس وہ رحمت جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال ہی شاید میں سمجھا سکوں کہ اگر شدید گرمی کا موسم ہو، ایک کمرے میں فل نمبر پہ اے سی چل رہا ہو اور اس کی گرمی ساری باہر پڑ رہی ہو،
تو اندر کا سین کیا ہوگا اور باہر کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا بات، چھوٹی سی مثال ہے۔ ہائے ہائے کیا بات کیا بات، یہاں دل کرتا ہے کہ ہم کمرے سے نہ نکلیں، مومنین کا کیا درجہ ہے، ہم کمرے سے نہ نکلیں، اتنی گرمی ہو تو یہ تو دنیا کی معمولی سی گرمی اور عارضی زندگی جینے کے چند عرصے پہ ہی مشتمل ہے، تو وہ جو ہمیشہ کی زندگی تب کا سوچے کہ ہم دروازے کے اندر ہوں، ہم اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ محب آل محمد، یقیناً آپ کی محبت، آپ کا آنا، آپ کا ان کے فضائل سن کے خوش ہونا، ان کے غم میں رونا، یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ آپ کی معرفت اور محبت کی دلیل ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ یہ جو 12 نمبر آیت ہے، عموماً دیکھیے گا، آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا، خدا نے خاص اس میں کچھ رکھا ہوا ہے، 12 کے عدد کی طاقت اور توانائی اور جاذبیت ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ، جاذبیت ہی کچھ اور ہے۔ تو اب یہ حضرت والا امام چہاردہ معصوم علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔